السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا صدقۃ الا عن ظہر غنی۔ معزز و مکرم سامعین، آج کے درس میں ایک مسئلے کی طرف وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے، کیا قرض دار شخص پر زکوٰۃ واجب ہے؟ یعنی کوئی انسان قرض لیا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے پہلے یا قرض دینا واجب ہے؟ علامہ سید سابق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں کوئی مال ہو اور اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ مقروض ہے، قرض دار ہو، تو اتنا مال الگ کر لے جو اس کے قرض کے لیے کافی ہو اور باقی مال کی زکوٰۃ ادا کرے، بشرطے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہو، اور اگر وہ نصاب تک نہ پہنچے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس حالت میں وہ شخص فقیر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صدقۃ الا عن ظہر غنی، صدقہ وہی بہتر ہے جس کے بعد بھی آدمی مالدار ہی رہے۔ بخاری کے اندر امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1426 نمبر روایت سے پہلے اس قول کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکوٰۃ ان کے اغنیا مالداروں سے وصول کی جائے گی اور فقیر لوگوں پر، غریب و مسکین لوگوں پر لوٹا دی جائے گی۔ اسی طرح اس قرض پر یہ چیز برابر ہے کہ وہ قرض اللہ تعالیٰ کا ہو یا بندوں کا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، فدین اللہ احق بالقضاء، اللہ تعالیٰ کا قرض ادائیگی کا زیادہ مستحق ہے۔ دیکھیے فقہ السنہ جلد 1 صفحہ نمبر 315۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مقروض ہے، قرضوں میں لدا ہوا ہے، لیکن اسے اپنے قرض کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بس یا تو لوگوں کی واہ واہی کے لیے یا کسی اور مقصد کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو چندے دیتا ہے، غریب اور مسکین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے بندے، سب سے پہلے اپنے قرض کو ادا کرو۔ قرض کو ادا کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال کا زکوٰۃ اگر نصاب تک پہنچے تو ادا کرے، اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے اس کا کہ آدمی اسے نہ ادا کرے، لیکن اگر زکوٰۃ کے اگر اس کے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے کمائی میں برکت دی ہے، اس کے پاس مال ہے، لیکن وہ اپنے قرض کو ادا نہ کرتے ہوئے قرض کو لٹکائے جا رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس کے زکوٰۃ کا کوئی مطلب نہیں نکل رہا ہے۔ سب سے پہلے اسے قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض میں لدا ہوا ہے، تو ایسا شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے جو انسان قرض میں ڈوبا ہوا تھا، اپنے قرض کو ادا نہ کیے بغیر وفات پا گیا۔ جب کسی نے یہ کہا کہ ہم اس کے قرض کو ادا کر دیں گے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض داروں کے، قرض لینے والوں کے تعلق سے فرمان ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، یعنی مومن بندے کا نفس اور اس کی جان اس کے جو ہے قرض نہ ادا کرنے کی بنیاد پر جو ہے لٹکی رہتی ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، پہلے قرض ادا کرے، اس کے بعد جو ہے اپنے مال کی اگر نصاب تک پہنچے تو اس کے زکوٰۃ کو نکالیں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ قرض کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر قرض مکمل مال سے زائد ہو، یعنی میرے پاس 1,00,000 روپے ہیں، لیکن 1,00,000 روپے میں میرے پاس ایسا کبھی مسئلہ آ گیا کہ 1,20,000 قرضہ ہے، تو اب میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ جو قرض کی رقم اس کے پاس موجود ہے وہ اس کا مکمل مالک نہیں ہے۔
بلکہ اسے وہ ایک دن واپس ہی کرنی ہے، لہذا اسے چاہیے کہ جلد سے جلد قرض کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ یاد رہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس مقروض کے دیگر آمدنی کے ذرائع بھی ہیں اور وہ بآسانی قرض ادا کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر سستی برتتا ہے تو ایسے شخص کو صرف قرض دار ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ سے مستثنی نہیں کیا جائے گا، جبکہ فرضیت زکوٰۃ کی مکمل شرائط بھی اس کے یہاں موجود ہوں۔ اسی طرح علامہ مرغی نانی فرماتے ہیں جس پر اتنا قرض ہو جو اس کے تمام مال کو گھیرے ہوئے ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کا حکم معدوم کا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، نسب الرایہ کے اندر جلد 2 صفحہ 334 کے اندر ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنے قرض کو ادا کریں، اس کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ اگر نصاب تک پہنچے تو دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرض جیسی مصیبت سے بچا کے رکھے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔